بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جس طرح سے انسان کے جسم کی قوت کے لیے کھانا پینا ضروری ہوا کرتا ہے، جو آدمی کھاتا پیتا نہیں ہے وہ جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی روحانی قوت کے لیے روحانی اعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو روحانی اعمال نہیں کرتا اس کی روح کمزور ہو جاتی ہے اور وہ روحانی موت مر جاتا ہے۔ اب روحانی اعمال کیا ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کریں۔ مثلا اللہ کا حکم سنایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اب جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، بیچ میں کوئی نفل نہیں، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا اجر اس کو ملتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! عشاء کی نماز پڑھ لو جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، گویا پوری رات اللہ کے دربار میں کھڑے رہ کر اس نے عبادت کی۔ اسی طرح روحانی اعمال میں یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کریں، جن کاموں سے بچنے کے لیے کہا ان سے بچیں۔ اور کام ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں، تو اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، جو بندہ اس پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس کو روحانی قوت اور طاقت عطا فرمائیں۔ دیکھو، فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، فجر کے بعد تو میں نے کہا اپنی طرف سے، ورنہ دن میں جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اور ٹھیک یہی فضیلت اس بندے کو ملتی ہے جو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کر کے صلاۃ اوابین پڑھتا ہے، یعنی 6 رکعت۔ تو جو بندہ 6 رکعت اوابین کی پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں گناہ سے، اللہ گناہ سے ناراض ہوتے ہیں، اور جب ناراض ہو گئے تو اب کام کون بنائے گا؟ بھئی باپ ناراض ہو اور وہی بچوں کی ساری تمنائیں پوری کرتا ہو، وہی کھلونے لا کے دیتا ہو، وہی مٹھائی لا کے دیتا ہو، اور وہی باپ ناراض ہو جائے تو اب بچے کی ہمت کیا ہے، کس منہ سے مانگے؟ تو ٹھیک اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق و مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، وہی جب ناراض ہو جائیں تو کس منہ سے اس سے دعا مانگے؟ اور ناراضگی کی وجہ گناہ ہوتے ہیں، اور گناہ معاف ہوتے ہیں سبحان اللہ بحمدہ سے اور صلاۃ اوابین سے۔ تو جو ناراضگی کی علت ہے، جو وجہ ہے، جب وہ معاف ختم ہو گئی تو اب ناراضگی ختم ہو گئی۔ تو ناراضگی کی وجہ ہے گناہ، جب گناہ معاف ہو گئے تو ناراضگی ختم ہو گئی۔ اب ناراضگی کا اپوزٹ کیا ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ محبت۔ اس کا مطلب اللہ محبت فرمائے، اور محبت ہی سے تو سارے کام بنتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جن کاموں کے کرنے کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، اور ان چیزوں سے بچیں جن چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت موٹی موٹی بات ہے۔ لہٰذا اعمال پہ کھڑے ہوں۔ آج ہمارے دل جو روکھے روکھے سونے سونے ہو گئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اعمال سے پہلو تہی اختیار کر رہے ہیں۔
دیکھو وقت کے نبی اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کر بھی دنیا سے گئے، مرض وفات میں بھی نماز پڑھی۔ تو جب وقت کا نبی اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ کے دنیا سے جا رہا ہے تو ہم تو نہ نبی ہیں نہ ولی، ہماری نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میری بیٹی قبر کے اندر تو اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جیسے اعمال لے کر جائے گا، یہ مت سمجھنا میری بیٹی ہے تو قبر چھوڑ دے گی۔ جب وقت کا نبی اپنی بیٹی کو اعمال پر ابھار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کسی کی سفارش پر اس پہ بھروسہ مت کرنا، کسی کی نسبت پہ بھروسہ مت کرنا، اعمال کر کے جانا، اعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو وقت کا نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے، تو آج کا ولی یہ کیسے کہہ سکتا ہے جی پیر صاحب نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے؟ اور کون ہوتا ہے پیر معاف کرنے والا؟ خود اسی کے لالے پڑے ہوں گے۔ اور کون ہوتا ہے نماز معاف کرنے والا؟ ہوتے ہیں نا بہت سے، وہ پیر صاحب تو مکے شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ جب مکے شریف میں نماز پڑھتے ہیں تو کھانا بھی مکے شریف میں کھا لیا کریں، پھر کھانا یہاں کیوں کھاتے؟ یہ سب ڈھکوسلے۔ اس لیے دوستو، اعمال کے بغیر بسر نہیں، اعمال کے بغیر چارہ نہیں، اعمال تو ہر حال میں کرنے، اعمال تو ہر حال میں کرنے۔ تو جس وقت کا جو عمل اللہ کا ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے، ہم اس کو بحسن خوبی اس کو انجام دینے کی کوشش کریں اور اپنی طبیعت میں سے سستی کو دور کریں۔ جب کسی نیک عمل کو کرنے میں سستی پیدا ہو رہی ہو، تب ہمت کر کے اس نیک عمل کو کر لیں، اور جب کسی گناہ کی کرنے میں رغبت پیدا ہو رہی ہو، ہمت کر کے اس رغبت کو ختم کریں اور اس گناہ سے بچیں۔ جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی، اب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسے گر اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس لیے دوستو، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہاں پیسے کمانے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ لہٰذا آج کل کے دور میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ چاروں طرف ہر انسان مصروف ہی مصروف ہے۔ جس کو دیکھو ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو۔ دیکھو ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی۔ 18,000 میں ایک قسم میں اور آپ بھی ہیں، ایک قسم ہے۔ اور 18,000 مخلوق میں انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق پیسہ کما کے نہیں کھاتی، حالانکہ انسان سے کئی گنا زیادہ کھانے والے بھی ہیں۔ ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، جی سمندر کے اندر شارک مچھلی ہے، ویل ہے، یہ انسان سے کئی گنا کیا کئی سو گنا کھاتے ہیں، لیکن ایک پیسہ کما کے نہیں کھاتے۔ تو جب اللہ پاک نے اتنی ساری مخلوق کو بغیر کسی پیسے کے پال رکھا ہے، تو کیا اللہ پاک کی ہمارے سے کوئی دشمنی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں حکم دیے ہیں، ہم ان حکموں کو پورا کریں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا وقت گزارتے۔ بہت سارے لوگ کشتیاں جلا کر نکل جاتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، UK۔ کوئی ایسا لگتا ہے جیسے عقیدے کا بگاڑ ہو کہ یہاں کے اللہ تو کچھ نہیں دے رہے، وہاں کے اللہ بہت سخی ہیں، وہ بہت دیں گے۔ یہاں کا اللہ اور وہاں کا اللہ ایک ہی تو ہے جی۔ تو کشتیاں جلا کے چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہر جگہ رزق کا، جہاں بھی تم پہنچو، جہاں بھی ہم پہنچیں گے۔ بھائی آج کی چائے ہماری یہاں کی لکھی ہے، کل کی گجرات کی تھی جی، پرسوں کی پتہ نہیں کہاں کی ہوگی۔ تو جہاں کی ہوتی ہے اللہ وہاں پہنچا دیتے ہیں، ہم سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنے ایمان کو کلیئر کرو، بالکل یہ ایرر کو ڈیلیٹ کرو، نکالو۔ یہ وائرس اللہ کی نافرمانی کا ہماری طبیعت میں گھس گیا ہے۔ رات دن جس کو دیکھو ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ۔ کیا یہی کامیابی کی علامت ہے؟ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو سنگل انٹری ویزا پر بھیجا ہے، ملٹیپل نہیں۔ ایک مرتبہ آ گئے ہیں
اور جانے کے بعد واپس آنے والے ہیں نہیں، اور 60-70 سال کی ایک میعاد ہے لمیٹیڈ، کچھ گزر گئی کچھ باقی ہے۔ تو جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، جس جگہ کی نعمتیں ہمیشہ ہمیش کی ہیں، ہر لمحے وہاں کی نعمتوں میں ترقی۔ دنیا کے اندر تو جتنی نعمتیں ہیں نا، وہ نعمتیں بھی اپنے ساتھ میں زحمت لیے ہوئے۔ مثال کے طور پہ مائک ہے، اب اس میں بجلی کا تار لگا ہوا ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ آخر تک میری آواز آسانی سے پہنچ رہی ہے، لیکن اس نعمت کے ساتھ میں یہ تار کی زحمت لگی ہوئی ہے، کیا پتہ اسپارک ہو جائے، کوئی دھماکہ ہو جائے، پورا چہرہ جل جائے۔ پنکھا اللہ کی نعمت ہے جی، چل رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، اگر اللہ نہ کرے گر جائے تو یہی نعمت زحمت بنے گی کہ نہیں؟ گھر، چھت اللہ کی نعمت ہے، یہی چھت اگر گر جائے تو زحمت بنے گی کہ نہیں؟ تو دنیا میں تو جتنی نعمتیں ہیں ان کے ساتھ زحمتیں لگی ہوئی، دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان کے ساتھ پریشانیاں لگی ہوئی، لیکن آخرت کی زندگی، آخرت کی نعمتیں، اللہ اکبر کبیر، یہاں کی ہر نعمت وجود میں آتے کے ساتھ ہی اس کا وجود گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ جس گھڑی، جس لمحے یہ سیٹ مائک کا تیار ہوا، اسی لمحے اس میں زوال ہونا شروع ہوا، دوسرے دن اس کی عمر گھٹ گئی، تیسرے دن اور گھٹ گئی، چوتھے دن اور گھٹ گئی۔ تو دنیا کی تعریف یہ ہے کہ یہاں کی ہر نعمت وجود میں آتے ہی اسی وقت زوال شروع ہو جاتا ہے۔ سوچتے ہیں ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا، اور بچہ جس وقت پیدا ہوا اس وقت جتنی عمر لکھوا کے لایا تھا، ہر لمحے، ہر گھنٹے، ہر دن، ہر صبح، ہر شام اس کی عمر گھٹتی جا رہی۔ اور جنت کی نعمتوں کا کیا حال ہوگا؟ جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہوگا، یہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر میں نے ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، تو آپ وہ نہیں ہوں گے جو پہلے تھے، اور میں وہ نہیں ہوں گا جو پہلے تھا، اس میں حسن میں ترقی ہو چکی ہو۔ پھر میں نے ادھر دیکھا تو یہ حصہ وہ نہیں ہوگا جو پہلے تھا، اس کے حسن میں، اس کی خوبی میں ترقی ہو چکی۔ تو آخرت اور جنت وہ چیز ہے جہاں ہر لمحے ترقی ہے، اور دنیا وہ چیز ہے جس میں ہر لمحے زوال ہے۔ یہاں کی ہر چیز کو زوال، یہاں کی نہ صبح کو بقا، نہ شام کو بقا، نہ دن کو بقا، نہ رات کو بقا، نہ صحت کو بقا، نہ بیماری کو بقا، نہ خوشحالی کو بقا، نہ تنگ دستی کو بقا، نہ یہاں کی عزت کو بقا، نہ ذلت کو بقا، نہ یہاں کی حکومت کو بقا جی، نہ یہاں کے انتظام کو بقا۔ ہر ایک کے ساتھ میں زوال لگا ہوا۔ بڑے بڑے منسٹر آتے ہیں، 5 سال 6 سال ختم، پھر محنت کرو، پھر ایکسرسائز کرو جی۔ تو یہاں کے کسی چیز کو بقا نہیں ہے، اس لیے جب یہاں کی چیزوں کی حالات ہم پر طاری ہوں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بیمار ہے تو بیماری بقا ہی نہیں ہے، انشاءاللہ دیر سے پھر آپ شفا پا جائیں گے۔ تنگی ہے مالی، اس کو بقا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں، یار بچوں کے نکاح نہیں ہو رہے، رشتے نہیں ہو رہے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ آپ اپنا کام کرو، دعا کرو، نظر دوڑاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ جمع کر دیں گے۔ یہاں تو ہر چیز کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی ایسی پخ لگی ہوئی ہے۔ اب نکاح ہو گیا، اب 2 مہینے کے بعد سے کہہ رہے دعا کرو کہ کوئی حمل ٹھہر جائے، اولاد ہونے لگے۔ اب ایک مرتبہ ایک بچی ہم سے بیعت ہوئی، حضرت دعا کرو اللہ عالمہ بنا دے، دعا کی اللہ نے عالمہ بنا دے۔ حضرت دعا کرو کوئی مناسب رشتہ مل جائے، دعا کی رشتہ مل گیا، رشتہ مل گیا تو پھر 2-3 مہینے کا حضرت دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، دعا کی اللہ نے اولاد دے دی۔ اب کچھ مہینے، کچھ وقت گزرا، بچے کو تھوڑا بڑا ہوا، حضرت دعا کرو بچہ بہت پریشان کرتا ہے۔ تھوڑا اور بڑا ہوا تو بچے نے لات ماری، بچے ہاتھ پیر مارتے ہیں، تو کوئی ایسی تکلیف ہو گئی، کوئی ایسی گانٹھ بن گئی جو آگے چل کے کینسر بن گئی۔ اب ہر لمحے، ہر مہینے کوئی نہ کوئی دعا ہمیں ان کے لیے کرنی ہوتی تھی۔ میں نے کہا، میں نے سوچا کہ یہ اچھا ہم نے بیعت کیا، یہ تو جو ہے جنم، کیا کہتے ہیں اس کو، جنم روگ مل گیا، ہر لمحے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرا ہی کرو۔ بہرحال یہ تو ایک ایسی بات تھی۔ بہرحال مومن کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرے۔ دنیا میں کسی چیز کو بقا نہیں ہے، جب یہاں کسی چیز کو بقا نہیں ہے تو اترانا کس چیز پر؟ ایک آدمی نئی گاڑی لے کر آئے اور سوچ رہا میں نئی لے کر آیا، نیا نہیں لے کر آئے، تمہاری نئی تو تھی جب پیدا ہوئی تھی اسی وقت، اسی لمحے،
اس کے بعد تو پتہ نہیں کتنے مہینے کتنے گھنٹے اس پہ گزر چکے، وہ اتنی پرانی ہو چکی۔ اس لیے میں تو جب بھی کوئی گاڑی لیتا ہوں سیکنڈ ہینڈ لینا پسند کرتا ہوں، تو اس میں صدمہ کوئی نہیں ہوتا، ہے ہی پرانی۔ نہیں لیتا ہے تو آدمی اس کے دل پہ اس پہ اسکریچ پڑ جائے تو اس کے دل پہ اسکریچ پڑتے ہو لائن پڑ گئی، اسکریچ پڑ گئی، اپنے دل کو خواہ مخواہ کے کیوں خراب کرنا بھائی؟ اس لیے سیکنڈ ہینڈ گاڑی لیتا ہوں، اس میں دل بالکل مطمئن رہتا ہے۔ بہرحال دوستو، زندگی کو عمل پہ لائیں، عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت حاصل کریں۔ جو وقت کا پیارا نبی، سب سے افضل نبی جی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا آخری نماز، آخری فریضہ ادا کر کے جا رہا ہے، تو پھر ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہماری عزت اسی میں ہے، ہم اللہ کے بن کر رہے ہیں، اور اللہ کا بننا یہ ہے کہ جس وقت جو کام کا ہے اس کام کو کریں، ہماری عزت اس میں۔ بڑے بڑے منصب، بڑے بڑے عہدے جی، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی تنخواہیں، بڑی بڑی روزمرہ کی نعمتیں، یہ ہماری عزت نہیں ہے، یہ ہماری عزت نہیں ہے۔ جتنا ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ کی محبت حاصل کریں گے، اللہ رب العزت اس میں عزت رکھی۔ پولیس والے آج ریٹائر ہوتے ہیں، کل ان کو کوئی سلام کرنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، گالی دیتے سارا بیوقوف، بہت بدتمیز تھا، رشوت لیتا تھا، کام نہیں کرتا تھا، بڑی اونچی ناک رہا، اچھا ہوا ریٹائر ہو گیا، گالی دیتے ہیں پیچھے، تبصرے کرتے ہیں۔ دین کی نسبت حاصل کرو، تقوی اختیار کرو، آگے بڑھو، لوگ اشارے کرتے یہ اللہ کا ولی جا رہا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، حالانکہ کوئی ڈریس نہیں جی، کوئی تنخواہ نہیں، لیکن اللہ پاک عزتیں دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اللہ کے لیے اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے لیے اللہ کے بن جاؤ۔ اللہ سے کہیں پیارے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ مخلوق کی ذلت سے، مخلوق کی تعلقات کی رسوائی سے اللہ بچا لیجیے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ سورہ یاسین شریف کی فضیلت یہ ہے، جو بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے گا، 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر اس کو اجر ملے گا، کوئی معمولی اجر ہے۔ اور 4 سے 5 منٹ میں سورہ یاسین شریف پڑھی جاتی ہے آسانی سے۔ تو اگر ہم روزانہ صبح میں پڑھ کر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین مومنات آ کر چلے گئے، جتنے موجود ہیں اور جتنے آنے والے ہیں، اللہ اس کے ثواب تمام کی روح کو پہنچا دیجیے۔ تو آپ نے یاسین شریف پڑھ کر تو ثواب حاصل کیا ہی، اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا کر ہر امتی پر احسان کر دیا، اور ہر امتی پر احسان کرنے کا اجر الگ سے ملا۔ اور اس امت میں کون کون ہیں؟ بڑے بڑے انبیاء ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، بزرگان دین ہیں، متقی ہیں جی، ان تمام پر احسان کیا، اور تمام کی روحانیت ہماری طرف متوجہ ہوئی۔ جیسے کوئی آدمی ہر مہینے دعوت کرے شہر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں تمام کی، اور پھر کسی موقع سے گزرے تو بوڑھے بھی دعا، اچھا یہ آدمی ہے جو ہمارے یہاں ٹفن بھیجتا ہے ہر مہینے، اللہ اس کو اچھا رکھے۔ بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی، اچھا یہ آدمی ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کو اچھا رکھے۔ جوان کیا، بوڑھے کیا، چھوٹے کیا، بڑے کیا، امیر کیا، غریب کیا، صحت مند کیا، بیمار کیا، تمام دیکھیں گے، دعائیں دیں گے۔ تو جب ہم قیامت کے دن میدان محشر میں پہنچیں گے، انبیاء، اوہو یہ شخص ہمیں ایصال ثواب کرتا تھا، اولیاء، صحابہ، اور تو آخرت کی بات چھوڑیے، دنیا میں رہتے ہوئے ان کی روحانیت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور اس سے ہمارے کام بنیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ یاسین شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں،